بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کر آئی ہوں، دیوانہ پن پارٹ 1، دیوانہ پن پارٹ 2 آپ سب کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنے ضرور حاضر ہوں گی۔ اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ موضوع جلن اور رقابت کی ایک ایسی آگ، ایک ایسی عداوت، ایک ایسی ادیرہ کی کہانی جس کہانی میں کیا رنگ دے گی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ماہیہ ہے۔ میں ایک معمولی سے طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہوں۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں میرے والد اور میری والدہ رہتے ہیں۔ مجھ سے 2 سال چھوٹی میری ایک بہن سونیا جو کالج جاتی ہے، زیر تعلیم ہے۔ مجھ سے تو بہت چھوٹے 2 بھائی جو اسکول جاتے ہیں۔ بابا ریٹائر ہو چکے ہیں۔ بابا کی پینشن سے ہی گھر کا خرچہ چلتا، اور میری والدہ جاب کرتی، محنت کرتی تو بابا اور اماں گھر کو چلاتے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہی ہوں، اور اب تو فائنل ایئر ہے۔ میری خالہ جو مجھے بہت محبت کرتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ میں ماسٹر کروں، اور وہی میرا سارا خرچہ اٹھاتی ہیں۔ میری فیس پے کرنا سب ان کی ذمہ داری ہے۔ یونیورسٹی میں میری سب سے بیسٹ فرینڈ سحر اور ابدال کو تو میں بالکل اپنا بھائی مانتی، اور وہ بھی مجھے بہنوں کی طرح مانتا۔ ابدال، سحر اور ارسل شاہ مہران شاہ کے بیٹے ہیں، بہت ہی جاگیردار، بہت بڑے، ایک بہت بڑے بزنس مین ارسل شاہ کے والد۔ ادیرہ جو بیسٹ فرینڈ ہے ارسل کی، اور ارسل نے بتایا تھا کہ ادیرہ کے جو ڈیڈ ہیں وہ ارسل کے بابا کے پارٹنرشپ میں بزنس مین ہیں، اور یہ دونوں ہی پارٹنرشپ پر بزنس چلا رہے ہیں۔ کئی ہوٹلز ہیں ارسل کے والد کے۔ 3 سال ارسل اپنی محبت کا مجھے یقین دلا رہا ہے۔ اگر میں یہی جواب دیتی کہ نہ میرا کوئی اسٹیٹس ہے، میں تو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، اسے میری سادگی بہت پسند آئی تھی۔ ہمیشہ سحر بولتی، ابدال مجھے سمجھاتا، سچے محبت کرنے والے، عزت اور مان دینے والے دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ پوری یونیورسٹی میں ارسل کی پرسنالٹی سبھی لائک کرتے۔ اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہر ایک انسپائر ہوتا۔ جیپ میں جس طرح وہ آتا تھا، نت نئی جیپ، ڈرائیور دروازہ کھولتا، اگر کبھی اس نے غرور نہ دکھایا، ہر ایک سے بہت اچھے سے بات کرتا۔ وقت گزر رہا تھا، فائنل ایئر تھے۔ ادیرہ بے پناہ محبت کرتی تھی ارسل سے، مگر وہ اس کی طرف نہ دیکھتا۔ بیسٹ فرینڈ تھے دونوں۔ ہم جب لائبریری میں بیٹھتے، اسٹڈی کرتے، وہ مجھے اس نظروں سے دیکھتی کہ میں گلٹی محسوس کرتی۔ وہ ہمیشہ میری غربت کا مذاق اڑاتی، میرے کپڑوں کا مذاق اڑاتی، لیکن اللہ نے مجھے اتنی اچھی شکل و صورت دی تھی، اور اتنی بڑوں کی عزت کرنے والی۔ ہمیشہ سحر کہتی، تم لاکھوں میں ایک ہو، مگر ادیرہ ہمیشہ مجھے ہی نشانہ بناتی، کیونکہ وہ ارسل کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر 3 سال کے عرصے کے بعد ارسل نے مجھے یقین دلا ہی دیا کہ وہ مجھے مان بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بابا کا ایک اصول ہے، ان کا روایتی خاندانی رشتے ہوتے آ رہے ہیں، اور میرا بھی رشتہ خاندانی ہوگا۔ مگر ماہیہ، تمہاری محبت نے مجھے اتنا آگے کر دیا کہ میں نے بابا سے ریکویسٹ کی۔ بابا مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور میری امی اور بابا بھی مان گئے۔ یونیورسٹی وائنڈ اپ ہونے کے بعد رزلٹ آ جائے، میں تمہارے گھر رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ اور اس نے مجھے ہمیشہ عزت دی، بہت احترام دیا۔ تو میں پھر آگے کچھ نہ بول سکی۔ سحر بہت خوش تھی، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ایگزام کی تیاری تھی۔ ساتھ ساتھ ایگزامس ہوئے، وقت گزرتا چلا گیا۔ اس کے بعد یونیورسٹی وائنڈ اپ ہوئی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ بالآخر رزلٹ بھی آ ہی گیا، اور میں ماسٹر کر چکی تھی۔ سحر نے بھی ماسٹر کر لیا تھا۔ ابدال بھی اب چاہ رہا تھا کہ کوئی جاب
کرے، اور ارسل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے بابا کا بزنس اب سنبھالے گا، کیونکہ بابا جو ہیں اب وہ کافی ویک ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہا تھا کہ اس بزنس کو میں سنبھالوں۔ ایک دن ارسل سے میری ملاقات ہوئی۔ سحر نے برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کیا تھا ہم سب کو، تو میں سونیا کو بھی لے کر وہاں پر گئی۔ ادیرہ بھی وہاں آئی ہوئی تھی اور سبھی بہت خوش تھے، اور بھی ہمارے فرینڈس تھے۔ سونیا سب کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ ابدال سے بھی اچھی سلام دعا تھی، مگر ادیرہ جس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے ہرٹ کر رہی تھی، جیسے کہ میری آنکھوں میں آنسو سے آنے لگے۔ سونیا بہت خوبصورت، بہت پیاری بہن میری۔ سحر بھی بہت خوش تھی۔ برتھ ڈے ہوئی۔ ادیرہ نے مجھ سے کہا، خاموشی سے میں سنتی رہی، جیسے کہ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ کہنے لگی، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ارسل کا نام لینا چھوڑ دو، کیونکہ ارسل میرے سٹیٹس کا ہے، تم ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی ہو۔ ارسل سے شادی میں کروں گی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ گئی۔ ابدال اکثر ہمارے گھر آتا، میری والدہ کو بہت عزت دیتا، اور والدہ بھی اس کو بہت مان دیتی تھیں، کیونکہ سحر اور ابدال اکثر ہی آتے۔ اور ابدال جو ہے وہ بالکل مجھے اپنی بہن کی طرح مانتا۔ کبھی آتا تو خیال کر کے ابا کے ساتھ کبھی چلا جاتا، گھر کے کچھ کام ہوتے ابا کے ساتھ کرواتا۔ تو ابدال سے میری بہت اچھی فرینڈشپ رہی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح مانتا ہوں اور نبھاؤں گا۔ اور بس اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن سونیا کالج گئی تو واپس ہی نہ آئی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ امی، سونیا ابھی تک نہیں آئی؟ ہاں بیٹا، اب تو رات ہونے والی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا سونیا کہاں چلی گئی۔ تمہارے بابا کہاں کہاں نہیں گئے اسے تلاش کرنے۔ امی، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، سونیا کہاں چلی گئی؟ بیٹا، محلے والوں سے اگر ذکر کرتے ہیں تو بدنامی ہے، خالہ کو بتاتے ہیں تمہاری تو تمام خاندان کو بتانا پڑے گا۔ امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بابا تو تھک ہار کے آ گئے، صبح میں بابا کے ساتھ کالج جا کے پتہ کرتی ہوں۔ رات گزارنا مشکل تھا، ہم سب بے چین تھے، کیونکہ ابا نے کہہ دیا تھا کہ میں تھانے میں رپورٹ نہیں کراؤں گا۔ ابا بہت گھبراتے تھے، کہیں پولیس کی گاڑی دروازے پہ نہ آ جائے، انویسٹیگیشن نہ کر لے۔ اماں بھی گھبرا رہی تھی، بے چین رات کٹی۔ اگلے دن میں کالج گئی، وہاں پر معلومات کی۔ اس کی دو دوستوں نے کہا، ہاں وہ تو ٹائم پر نکل چکی تھی۔ اچھا، تو وہ اپنی خالہ کے یہاں گئی ہوگی، میں وہیں جاتی ہوں، مجھ سے بول کے گئی تھی۔ یہ کہہ کے میں نے بہانہ بنایا، میں گھر کی طرف آ گئی، ماں کو بتایا، ماں بھی رو رہی تھی، گھر والے سب پریشان۔ ابا، اماں، بھائی چھوٹے چھوٹے دعا کر رہے ہیں، سونیا آپی کہاں چلی گئی؟ بالآخر تھک کر میں نے ابدال سے ذکر کیا اور ارسل سے، وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ابدال نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں تھانے میں رپورٹ لکھواتا ہوں۔ میں کال پر بات کر رہی تھی، مکمل بات ختم ہوئی اور ابدال کو میں نے سمجھا دیا کہ بابا ہرگز راضی نہ ہوں گے، تھانے میں رپورٹ نہ کراؤ، اپنے طور پہ تم لوگ سونیا کو ڈھونڈو۔ وہ لوگ ہر محنت کر رہے تھے، 3 دن گزر گئے، سونیا کا نہ پتہ چلا۔ امی بھی بہت پریشان تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ادیرہ کھڑی تھی۔ ادیرہ کو دیکھتے ہی جیسے میں چونک گئی۔ تم یہاں کیسے؟ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ پتہ لگانے والے تو بہت تیز نظر رکھتے ہیں، اور مجھے بھی حریم نے بتایا، کیونکہ تمہاری کلوز فرینڈ ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں یہاں کیا لینے آئی ہوں، بس میں نے کہا مجھے تو یاد آ رہی ہے ماہیہ کی۔ میں نے سوچا کہ ملاقات ہی کر لوں۔ اس نے بس جانے انجانے میں تمہارا ایڈریس دے دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ ادیرہ بول رہی تھی، تو میں نے کہا زور سے نہ بولو، محلے والے سن لیں گے۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر میں صحن، اس کے بعد دروازہ آتا تھا۔
امی کو آواز نہ گئی، کمرے میں تھی وہ۔ میں تم سے بس اتنا کہنے آئی ہوں، ایک سودا کرنا چاہتی ہوں۔ کیسا سودا ادیرہ؟ تمہاری بہن کڈنیپ ہوئی ہے نا سونیا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تم کیا جانتی ہو سونیا کے بارے میں؟ میں بہت کچھ جانتی ہوں، کیونکہ ڈیڈ سے میں نے ہی کہا تھا کہ سونیا کو کڈنیپ کروائیں، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تمہارا رشتہ ارسل سے ہونے والا ہے، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس سے میری اس معصوم بہن کا کیا تعلق تھا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے کچھ نہیں بگاڑا تم نے ہے سب۔ اگر تمہیں یہ سودا منظور ہے تو تمہاری بہن باعزت پہنچ جائے گی، اور وہ سیف ہے۔ ہمارا جو فارم ہاؤس ہے نا، وہاں پر وہ ہے، تم فکر نہ کرو، بہت آرام سے ہے۔ ہماری میڈ اس کا بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ بابا کے آگے اب تم کچھ بھی کرو، اپنے بابا سے بولو، ماں سے بولو، یا ابھی جاؤ اندر ڈسکس کر لو اس رشتے کے بارے میں۔ میں نے اپنے بابا سے کوئی ذکر ارسل کا نہیں کیا، میری والدہ جانتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ارسل بہت اچھے گھرانے کا ہے، بہت عزت کرتا ہے میری، اور میں امی کو بتا چکی تھی کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجنے والا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ، تمہیں سودا منظور نہیں تو بھول جاؤ سونیا کو۔ نہیں، میں کیسے یقین کر لوں؟ سونیا تمہارے پاس ہے۔ اور پھر اس نے کال کی اور مجھ سے فون پر بات کروائی تو سونیا بہت رو رہی تھی، آپ ہی مجھے بچا لے، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے مجھ سے فون چھینا اور کہا کہ میں نے تو ڈیڈ کے آگے بہت رو کے کہا کہ ڈیڈ، میں ہر قیمت پہ ارسل کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور کیوں نہ کروں، میرا حق ہے، کیونکہ ارسل کے بابا اور میرے ڈیڈ کی بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، بیسٹ فرینڈ ہیں وہ۔ مجھے تمہارا یہ سودا منظور ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں بس ایک ایسا گیم کھیلنا ہے، کل جا کے ارسل سے نفرت کرنی اور کہنا کہ میں نے تو تمہیں صرف ادیرہ کو نیچا دکھانے کے لیے تمہاری محبت کو ایکسیپٹ کیا۔ میں تو ایک معمولی سی لڑکی تھی، اور بس میں دکھانا چاہتی تھی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو کہ ارسل شاہ مجھے پرپوز کر رہا ہے۔ تمہیں یہ ناٹک کرنا ہوگا اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ہاں، مجھے تمہارا سودا منظور ہے، میں ارسل سے کبھی بات نہیں کروں گی، میری بہن آ جائے گی، تمہاری بہن 2 دن میں۔ اگر کل ہی کام ہو جاتا ہے تو تم مجھے بتا دینا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا سودا منظور ہے۔ اور اس طرح ادیرہ چلی گئی۔ ساری رات میں نے سوچ اور ٹینشن میں گزاری۔ اگلے دن میں نے ارسل کو کال کی اور کہا ہم فلاں جگہ پر ملنا چاہتے ہیں، اور اس طرح میں ایک ہوٹل میں گئی۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا، بس وہاں پر بیٹھ کر ارسل سے بات کرنے لگی۔ ارسل نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس میں تم سے، دیکھو آہستہ بات کر رہی ہوں، لوگ نہ سن لیں۔ میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی، ارسل بس میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں ایک غریب گھرانے کی ہوں، تمہارے اسٹیٹس میں میرے زمین اور آسمان کا فرق ہے، سختی سے میری ماں اور بابا نے منع کر دیا ہے، نہ ہی یہ رشتہ ہو سکتا۔ اور ہاں، میں تو تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ بھائی میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی۔ کیا کہہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں ہوش میں ہوں، آہستہ بولو کہیں لوگ نہ سن لیں۔ سننے دو، تم میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، میں یہی تو بتانے آ جائی تھی کہ ادیرہ کو نیچا دکھانا چاہتی تھی نا۔ ادیرہ مجھے ہمیشہ ہرٹ کرتی تھی، میرا مذاق اڑاتی تھی، اسے نیچا دکھانے کے لیے ہی بس میں نے یہ گیم کھیلا اور تمہاری محبت ایکسیپٹ کر لی۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھو، ایک معمولی سی گھر کی ایک غریب سی لڑکی، اسے ارسل شاہ پسند کرتا ہے، پرپوز کر رہا ہے۔ بھائی میں کوئی محبت نہیں کرتی، میں تو تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم جیسے امیر لڑکے میں نے بہت دیکھے ہیں جو محبت کے بہت ڈھونگ رچاتے مگر کوئی شادی یادی نہیں کرتے، کوئی رشتے نہیں نبھاتے۔ تمہیں تو میں آزما رہی تھی۔ انف، شٹ اپ۔ اس سے آگے اگر تم نے کچھ کہا، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو نہ دیکھو نا، شکل نہ دیکھو، بس یہی کہنے آئی تھی۔ میں ویسے ہی ٹینشن میں ہوں، میری بہن کا کچھ پتہ نہیں۔ ہاں تو تمہاری بہن بھی
کچھ اسی طرح کی ہوگی جو چلی گئی ہوگی۔ منہ سنبھال کے بات کرو، ارسل سونیا کے خلاف اگر ایک لفظ کہا نا، اس کا جواب تمہیں میں بعد میں دوں گی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایک منٹ، ذرا میری بات سن لو۔ ادیرہ، جس کی محبت کو میں نے ٹھکرایا تھا نا، ادیرہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ادیرہ کو تمہاری محبت میں چھوڑ چکا، اس کی محبت کو نگلیٹ کرتا رہا۔ واقعی وہ میرے سٹیٹس کے قابل ہے، میرے گھر کے قابل ہے۔ میں بہت جلد ادیرہ سے شادی کروں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جس سے بھی کرو، ادیرہ سے کرو یا کسی سے بھی۔ میں جا رہی ہوں۔ میری کہانی آپ سب کو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب کیجئے۔ اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، پارٹ 2 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔